یہودی قوم آج مسلموں کی دشمن بن بیٹھی ہے، مسلمانوں کا خون ناحق بہا رہی ہے، لیکن اسی یہودی قوم کو اگر اب تک کے اتہاس میں کسی نے سب سے زیادہ عزت دی تو وہ مسلمان ہیں۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ٹیلنٹڈ مسلمز، اور ٹیلنٹڈ مسلمز کی سیریز میں آج آپ جانیں گے کہ اسلامی دور میں یہودی قوم کا کیا مقام تھا اور عیسائیوں نے اس قوم کو کتنا ذلیل کیا ہے۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے ایک گزارش ہے کہ برائے کرم ہمارے یوٹیوب چینل کو اب تک سبسکرائب نہ کیا ہو تو ضرور کر لیں۔ بابل کے بادشاہوں یا بازنطینی حکومت یا پھر ہٹلر، عیسائیوں نے ہمیشہ یہودیوں کو جوتوں کی نوک پر رکھا۔ یہ الگ بات ہے کہ دوسرے ورلڈ وار کے بعد مسلمانوں کو پنپنے سے روکنے کے لیے عیسائی اور یہودیوں کا ایک گٹھ جوڑ قائم ہوا، ورنہ تاریخ گواہ ہے کہ آج تک عیسائیوں نے یہودیوں کو جس طرح گاجر مولی کی طرح کاٹا ہے اتنا کسی اور نے نہیں۔ جہاں تک مسلموں سے یہودیوں کے تعلق کی بات ہے تو اتنا سمجھ لیجئے کہ جب جب یہودیوں پر عیسائیوں نے ظلم ڈھایا تب تب مسلمانوں نے ہی ان کو پناہ دی، بھلے ہی بعد میں یہودی مسلمانوں کے خلاف ہی سازش میں لگ گئے ہوں۔ کہانی شروع ہوتی ہے بابل سے۔ آج کا عراق جہاں ہے وہاں کبھی بابل کا سامراجیہ ہوا کرتا تھا۔ 6 صدی عیسیٰ پورو میں وہاں کے بادشاہ وقت نصر نے یروشلم پر حملہ کیا اور یہودیوں کے پراتھنا استھل یعنی ان کی عبادت گاہ ہیکل سلیمانی یا سولومن ٹیمپل کو تہس نہس کر دیا۔ ساتھ میں ہزاروں یہودیوں کو بندی بنا کر لے گئے۔ ان میں سے کچھ یہودی عرب کے علاقے جیسے مکہ، مدینہ اور خیبر کے نخلستان میں جا کر بس گئے۔ بازنطینی حکومت نے جب ظلم ڈھایا تب بھی کچھ یہودیوں کو عرب میں پناہ ملی۔ ایک بات صاف کر دوں کہ بھلے ہی اس وقت اسلام نہیں آیا تھا عرب میں، لیکن پناہ تو ان کو وہیں ملی، اور اسلام آنے کے بعد بھی یہودیوں سے عرب میں کوئی بھید بھاؤ نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد جب ہٹلر نے زور و ظلم کی انتہا کی تب فلسطین میں آ کر یہ یہودی بسے اور آج قبضہ کرتے کرتے فلسطینیوں کو ہی بے گھر کر دیا۔ خیر، ہجرت کے بعد یعنی مکہ سے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے تب وہاں دستور مدینہ لکھا گیا تھا۔ اس میں مدینہ میں رہنے والے یہودیوں کے بارے میں صاف طور پر لکھا گیا کہ وہ اپنے مذہب کو مانیں گے اور مسلمان اپنے مذہب کو۔ وہ یعنی یہودی اپنے خرچ کے ذمہ دار ہوں گے اور مسلم اپنے خرچ کے۔ اتنی سہولیت ملنے کے بعد بھی یہودی اپنی فطرت سے باز نہیں آئے۔ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف سازش شروع کر دی۔ جنگ بدر کے بعد یہودیوں کے قبیلے بنو قینقاع نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئے معاہدے یعنی سمجھوتے کو توڑ دیا۔ اس کے بعد بنو قینقاع پر مسلمانوں نے چڑھائی کی اور ان کو مدینے سے نکال دیا گیا۔ اس کے بعد بنو نادر نام کے ایک قبیلے نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد اس قبیلے کو بھی مدینے سے نکال دیا گیا۔ پھر جنگ خندق کے دوران بنو قریظہ نے غداری کی اور اس کی پاداش میں اسے مدینے سے نکال دیا گیا۔ اس کے بعد بھی یہودیوں کے کئی قبیلے مدینے میں شانتی کے ساتھ رہتے رہے۔ یہ وہ قبیلے تھے جنہوں نے کسی طرح کی سازش نہیں کی اور مسلمانوں نے بھی ان کے ساتھ کوئی ناروا سلوک نہیں کیا۔ ان قبیلوں میں بنو اوف، بنو حارث، بنو جشام، بنو الفغیر، بنو نجر، بنو سعیدہ اور بنو شتیبہ شامل تھے۔ اب آتے ہیں مسلمانوں کے سنہرے دور کی طرف، جسے یہودیوں کا بھی سنہرا دور کہا جاتا ہے۔ انگریزی میں اسے مڈل ایج، ہندی میں مدھیہ کالین یا مدھیہ یگ یا اردو میں قرون وسطیٰ کہا جاتا ہے۔ پورے اتہاس میں یہی ایک دور ہے جب یہودیوں کو عزت و احترام ملا اور یہ ان کا بھی سنہرا دور کہا جاتا ہے۔ اسپین میں مسلمانوں کی حکومت کے دوران تو یہودیوں کو اور بلندی نصیب ہوئی۔ اس دوران
یہودیوں کو میتھ، اسٹرونومی، فلسفی، کیمسٹری سمیت کئی فیلڈ میں کام کرنے کا موقع ملا۔ ان کو سیاسی یعنی پولیٹیکل حلقے میں بھی بڑے عہدوں پر مقرر کیا گیا۔ مثال کے لیے بغداد کے وزیر نے اپنی جمع پونجی یعنی ان کی جو کیپٹل تھی، ان کی جو دولت تھی یا پونجی تھی، اس کو یہودی بینکروں کے حوالے کر دیا۔ یہودیوں کو سمندری اور غلاموں کی تجارت کا انچارج بنایا گیا۔ 10ویں صدی میں خلافت کے سب سے اہم بندرگاہ صراف کا ایک گورنر بھی یہودی تھا۔ دنیا کے بڑے اتہاسکاروں میں سے ایک لیون پولیاکوب لکھتے ہیں کہ اسلام کے شروعاتی دور میں یہودیوں کو کافی سہولیتیں ملیں۔ اپنے مذہب کو ماننے کی آزادی کے علاوہ ان کو تجارت کرنے کی بھی آزادی ملی۔ یورپ اور کرسچن دنیا میں ان کو ستایا جاتا تھا، ان کا قتل عام کیا جاتا تھا اور یہودی وہاں بدنام تھے، ان پر ایک طرح کا داغ لگا ہوا تھا، لیکن مسلم دنیا میں وہ ان چیزوں سے آزاد تھے۔ دنیا کے ایک اور بڑے اتہاسکار مارک آرکوہن نے بھی اس پر لکھا ہے۔ انہوں نے خاص طور پر اس وشے پر ریسرچ کیا ہے کہ مسلم دنیا میں یہودیوں کی کیسی حالت تھی۔ وہ لکھتے ہیں کہ مسلم دنیا میں بھی یہودیوں کے ساتھ ہنسا کی گھٹنا سامنے تو آئی، لیکن عیسائی دنیا کے مقابلے یہ بہت کم تھی۔ انہوں نے اس بات کو بھی خارج کیا ہے کہ مسلم حکمرانوں نے یا اسلامی دور میں سسٹمیٹک طور پر یہودیوں کا قتل عام کیا گیا یا ان پر زور و ظلم کیا گیا۔ وہ لکھتے ہیں کہ مسلمانوں پر یہ الزام راجنیتک پروپیگنڈے کے طور پر لگایا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں عیسائی یہودی گٹھ جوڑ پر۔ 19ویں صدی کے بعد دنیا کی ساری مسلم سلطنت لگ بھگ برباد ہو گئی۔ عیسائیوں کو اب سب سے بڑا خطرہ مسلمانوں سے لگنے لگا۔ اس کی توڑ انہوں نے یہودیوں کے ساتھ مل کر نکالی۔ مسلموں کو پنپنے سے روکنے کے لیے انہوں نے یہودیوں کے ساتھ گٹھ جوڑ کیا، جس کے نتیجے میں اسرائیل کا غیر قانونی وجود قیام میں آیا۔ آج حالت یہ ہے کہ فلسطینیوں کی ہی زمین پر قبضہ کر کے اسرائیل ایک دیش بن گیا اور مسلمان اپنا حق واپس لینے کے لیے لڑ رہے ہیں تو ان کو آتنکوادی کہا جا رہا ہے۔ تو دوستو، پوری کہانی سننے کے بعد آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیسے ہمیشہ برے وقت میں یہودیوں کا ساتھ مسلمانوں نے دیا، اور جیسے ہی وہ تھوڑی صحیح حالت میں آتے رہے تو مسلمانوں کے خلاف ہی سازش کرتے رہے۔ دوستو، اس کے ساتھ ہی ہماری یہ ویڈیو اسٹوری ختم ہوتی ہے۔ یہ ویڈیو اسٹوری آپ کو کیسی لگی کامنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، ساتھ ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہمارے نئے ویڈیو کا اپڈیٹس سب سے پہلے آپ کو ملے۔ پھر ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔